السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہندو مسلم یونائٹر یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے پرشن کو لے کر اپستھت ہوئے ہیں جو عام طور پہ نان مسلمس کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ پرشن کرتے ہیں کہ کیا اسلام شانتی، امن یا پیس سکھاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلام میں جہاد کی شکشا کیوں دی گئی ہے اور مسلمان آتنکوادی کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ ایسا پرشن ہے جس میں 3 پرشن ہیں۔ تو پہلا بھاگ یہ ہے کہ اسلام شانتی، امن یا پیس سکھاتا ہے؟ تو اس کا اتر یہ ہے کہ یقیناً اسلام ایک ایسا دھرم ہے جو شانتی، پیس اور امن سکھاتا ہے، اور اسلام کے اندر ایسے سدھانت ہیں جو کسی دھرم میں نہیں ہیں، اور اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے جو 1450 ورش پہلے آ کر دنیا میں چھوت چھات، ذات پات، گورا کالا، امیر غریب، ان تمام بھید بھاووں کو ختم کیا، سماپت کیا، اور عورتوں پر جو اتیاچار ہو رہے تھے اس اتیاچار کو ختم کیا، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کیا، اور بیواؤں کو سمان دیا، اور ہر طرح کے ایسے سدھانت اسلام نے پیش کیے جس کے ذریعے سے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یعنی سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا اسلام۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام نے ایسے اصول مسلمانوں میں قائم کیے جس سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ وہ یہ اسلام مسلمانوں کو یہ آدیش دیتا ہے کہ تم سارے اوتاروں کو یا نبیوں کو یا پروفٹس کو یہ ماننا انیواریہ ہے، آوشک ہے، ضروری ہے۔ تو اسی لیے مسلمان 1,24,000 نبیوں کو یا اوتاروں کو یا پروفٹس کو مانتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام یہ مسلمانوں کو شکشا دیتا ہے کہ سارے دھرم گرنتھ سچے ہیں، سب دھارمک گرنتھوں کو مان لو۔ تو یہی بات ہے کہ مسلمان سارے اوتاروں کو مانتے ہیں اور سارے دھرم گرنتھوں کو مانتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو اس طرح اسلام دنیا میں امن استھاپت کرتا ہے، ایسے سدھانت قائم کیا ہے جس سے دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ پیشن گوئی، یہ بھوشیوانی دی تھی کہ عرب میں ایک دن ایسا آئے گا کہ امن اور امان ایسا قائم ہو جائے گا کہ ایک اکیلی عورت حیرہ یعنی کوفہ سے نکل کر وہ مکہ کو حج کے لیے جائے گی اور اسے کوئی بھے نہ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا میں آ کر امن، شانتی اور پیس کو استھاپت کیا ہے۔ تو دوسرا پرشن یہ ہے کہ اگر اسلام شانتی، پیس یا امن سکھاتا ہے تو پھر قرآن میں جہاد کی شکشا کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اسلام امن، شانتی، پیس استھاپت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اسلام کے جو نیم ہیں وہ تھوڑے سے سخت ہے، اور اسلام کے اندر دشتوں کو مرتیو دنڈ کا نیم بھی دیا گیا ہے۔ کیونکہ جو دھرم شانتی استھاپت کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں پر اس دھرم کو چاہیے کہ دشتوں کا ناش بھی کرے۔ اور یہ ایک اصولی بات ہے، یہ ایک دنیا کا سدھانت ہے، کوئی بھی حکومت اس وقت تک قائم یا استھر نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ بروں کو سزا نہ دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جو حکومتیں قائم ہیں ان کا نیم یہی ہے کہ اچھوں کو انعام دے اور بروں کو سزا دے،
اور مرत्यु سزا کا بھی پراودھان آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہے۔ اگر یہ دنڈ دینے کا نیم حکومت میں نہ ہو تو وہ حکومت زیادہ دن تک نہیں چل سکتی، کیونکہ برے لوگ وہ حکومت کو ڈبا دیں گے۔ تو اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے جو لوگوں کو امن کی شکشا دیتا ہے، اور اسلام میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو کوئی ایک بے گناہ کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اگر کوئی بے گناہ کو بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ساری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اسلام لوگوں کو بروں کا خاتمہ کرنا سکھاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں سانپ نکل آئے جو زہریلا سانپ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سانپ کو مارتے ہیں، یا نہیں تو اس کو پکڑ کر دور لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا آپ دوسرا اداہرن یہ لے سکتے ہیں کہ کسی کو ایسا روگ ہو جائے وہ بغیر آپریشن کے ٹھیک نہ ہو سکے تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے اس روگ کو ختم کرتا ہے اور اس مریض کو بچاتا ہے۔ تو جہاد بھی اسی طرح ہے، یعنی بروں کا خاتمہ کرنا اور اچھوں کو بچانا۔ اور اسلام میں صرف بروں کا خاتمہ کرنا اور اچھوں کو بچانا یہ بتایا گیا ہے، اور یہ ہر دھرم کا نیم ہے۔ آپ دیکھیں گے اسلام کے جہاد میں بھی امن ہے۔ اسلام کے جو جہاد ہے اس کے اصول ایسے ہے کہ جہاد میں عورتوں کو نہیں مارنا چاہیے، بچوں کو نہیں مارنا چاہیے، بوڑھوں کو نہیں مارنا چاہیے، رہبان یا سادھو سنت لوگوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور کھیتی باڑی کو نشٹ نہیں کرنا چاہیے، وૃક્ષوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، اور عبادت گاہیں جو ورشپ کی پلیسز ہے ان کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اس طرح جہاد میں بھی ایسے نیم بتائے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ اسلام یہ امن قائم کرتا ہے۔ جہاد یہ بروں کا ناش کرنے کے لیے ہے، اور ہر دھرم گرنتھ میں یہی بات بتائی گئی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے انویایوں سے کہا کہ ہمیں بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، تو کہنے کا تاتپر یہ تھا کہ بروں کا ناش کرنا ہے، وہاں پر دھرم استھاپن کرنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں یہ کہا، اپنے حواریوں سے یہ کہا کہ تم اپنے کپڑوں کو بیچ کر ہتھیار خریدو۔ کیوں کہا؟ اس واسطے کہ برائی کا خاتمہ کرنا تھا اور اچھے لوگوں کا جو نا پریپالن کرنا تھا۔ اور اسی طرح رام چندر جی نے راون کا وناش کیا، اس کو سماپت کیا، اس کو ختم کیا۔ مطلب یہ تھا کہ برائی کا خاتمہ ہو۔ اسی طرح شری کرشن جی نے کنس کا ودھ کر کے وہاں پر جو ہے نا برائی کا خاتمہ کیا۔ اور شری کرشن جی آپ بھگوت گیتا میں کہتے ہیں کہ پریترنائے سادھو نام وناشائے جدوتکرتام، یعنی سادھوؤں کو جو سمان کرنا، ان کی رکشا کرنا اور بروں کا ناش کرنا، یہی دھرم سکھاتا ہے۔ اور اسلام کبھی بھی عوام سے لڑنے کا حکم یا آدیش نہیں دیا۔ اسلام کیول ان لوگوں سے لڑنے کا آدیش دیتا ہے جو پوری سینا کے ساتھ آئے، پورے ہتھیار کے ساتھ ہے، سب ایک جٹ ہو کے میدان میں جو مقابلے کے لیے آئے ان سے لڑنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ عوام سے۔ اسلام کبھی بھی عوام سے لڑنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اب تیسرا پرشن یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان آتنکوادی کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام شانتی یا امن سکھاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلام جہاد کی شکشا کیوں دیتا ہے؟ اور مسلمان آتنکوادی کیوں ہوتے ہیں؟ تو اب تیسرا جو پرشن کا جو بھاگ ہے کہ مسلمان آتنکوادی کیوں ہوتے ہیں، یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتے ہیں۔ اتہاس ساکشی ہے، مسلمان جب دنیا میں آئے تو جہاں گئے وہاں پر امن استھاپت کر دیا ہے۔ آپ اتہاس پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر، گویا کہ عرب میں آ کر، وہاں پر 100 سال تک لوگ لڑتے تھے، ایک دوسرے کے جو ہے نا خون کرتے تھے، ہتیا کرتے تھے، اپنے معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، شراب عام تھا، ہر برائی چرم پر تھی۔ وہاں پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دھرم کی استھاپنا کی، وہاں پر جو ہے نا شانتی کی استھاپنا کر دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج عرب میں
بالکل جو ہے کرائم کا ریٹ بالکل دنیا سے کم ہے. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں امن استھاپت کیا ہے. اور نہ یہ بلکہ آپ دنیا سے جانے کے بعد آپ کے جو خلیفہ تھے یعنی اتر ادھیکاری تھے انہوں نے بھی دنیا میں امن استھاپت کیا, جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خلفائے راشدین ہیں. اور گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں سوراج حاصل کرنے کے بعد حکومت کرنا ہے تو ابوبکر صدیق اور عمر کے جیسی حکومت کرو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو حکومت کیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتر ادھیکاری جو حکومت کیے اس میں امن تھا. اس واسطے آپ نے یہ کہا کہ ان کے جیسی حکومت کرنا چاہیے. نہ کیول یہ بلکہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جیسا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یا پیران پیر, ایسا دنیا میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 لاکھ اولیاء اللہ آئے اور آ کر دنیا میں امن استھاپت کیے, اور کوئی بھی ان کو آتنکوادی نہیں کہہ سکتے. نہ یہ کہ بلکہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت تقریباً 1000 سال تک ہندوستان میں حکومت کیے اور شانتی سے حکومت کیے. اور نظام جو بادشاہ تھے, آپ کہتے ہیں میری ایک آنکھ ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے اور میں دونوں کو ملا کر حکومت کروں گا اور شانتی سے حکومت کروں گا, اور نظام نے ایسا کیا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب بھی حکومت کرے دنیا میں وہاں پر شانتی اور امن و امان قائم ہوا. مسلمان ہرگز آتنکوادی نہیں ہوتے. اگر آپ دیکھیں گے تاریخ یا اتہاس آپ دیکھیں گے تو جتنے جنگیں ہیں وہ نان مسلمس جو جنگیں کیے اس میں زیادہ لوگ مارے گئے. مہا بھارت کے تری پرو میں دھتراشٹر یدھشٹر سے پوچھتے ہیں کہ مہا بھارت میں کتنے یودھا کتنے ویر مارے گئے ہیں. اس وقت یدھشٹر دھتراشٹر سے کہتے ہیں کہ مہا بھارت میں 1 ارب 66 کروڑ اور 20,000 لوگ مارے گئے ہیں اور 24,165 لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چلا. تو کیا مہا بھارت مسلمانوں کی وجہ سے ہوا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان جس کا تعلق نہ اسلام سے تھا نہ وہ مسلمان تھا, اس نے 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جوزف اسٹالن اس نے 2 کروڑ لوگوں کی ہتیا کی. وہ ایک کمیونسٹ تھا, ایک ایتھیسٹ تھا, ناستک تھا, مسلمانوں کا کوئی رول نہیں تھا. پھر بھی لوگ جو ہے نا مسلمانوں کو آتنکوادی کہتے ہیں. ہٹلر نے 60 لاکھ لوگوں کو 60 لاکھ یہودوں کو قتل کیا. کیا وہ مسلمان تھا؟ ہرگز نہیں, وہ ایک عیسائی تھا. لیکن لوگ انہیں آتنکوادی نہیں کہتے ہیں, صرف مسلمانوں کو یہ لیبل لگایا جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھیے, آپ کروڑوں لوگ مارے گئے, کیا مسلمانوں نے کیا؟ ہرگز نہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں کروڑوں لوگ مارے گئے, وہ مسلمانوں نے نہیں کیا. ناگاساکی ہیروشیما میں نیوکلیر بم گرائے گئے, کیا وہ مسلمان نے گرائے تھے؟ ہرگز نہیں. پھر بھی مسلمانوں کو یہ لیبل لگایا جا رہا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے, یہ دہشت گرد ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. مسلمان امن چاہنے والے ہیں, شانتی چاہنے والے ہیں. یہ میڈیا کا جو ہے جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اگر آپ اسلامی جنگوں کو دیکھیں گے تو اسلامی جنگوں میں مسلمان جو شہید ہوئے اور جو دشمن جو مارے گئے, ان سب کی سنکھیا یعنی دونوں اور کی سنکھیا کیول 1800 سے زیادہ نہیں ہے. صرف 1800 سے اندر ہی لوگ مارے گئے, مسلمانوں کی اور سے بھی دشمن کی اور سے بھی. لیکن اتنے چند سنکھیا میں لوگ مارے گئے اور شانتی استھاپت ہو گئی. اور جو لوگ بھی اسلام کے ورد, مانوتا کے ورد یعنی انسانیت کے ورد جو بھی کام کرتے ہیں, وہ جو چاہے وہ انڈیویجول ہو یا کوئی سنگھٹن ہو, ایسا اگر کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں. ہم اس کا ورود کرتے ہیں. جو لوگ بھی آتنک پھیلاتے ہیں, معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں, وہ یہ غلط کرتے ہیں. وہ قرآن کے ورد کر رہے ہیں, وہ اللہ رسول کے جو فرمان ہے اس کے ورد کر رہے ہیں. ہم ان کی کٹھور نندا کرتے ہیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. اسلام امن سکھاتا ہے, شانتی سکھاتا ہے, پیس کا علمبردار ہے اسلام. لیکن یہ میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے.
اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. جیسا کہ ماں باپ کے 4 بچے ہیں، اس میں ایک لڑکا برا نکل جائے، چور نکل جائے، تو وہ غلط ہے. ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے دکھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ہیں، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے خوش نہیں ہوتا. اور یہ ایک انسانوں کی بھاونا ہے کہ کوئی لوگ اچھائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں، لیکن جب وہ حکومت چلے جاتی ہیں تو بعد میں وہ نائک یا ہیرو کہلاتے ہیں. جیسا کہ گاندھی جی اور فریڈم فائٹرز ہے، آزادی کے لیے جب لڑے تو اس وقت کی جو حکومت تھی انگریزوں کی، انہوں نے گاندھی جی کو اور آپ کے جو فریڈم فائٹرز تھے جتنے بھی، ان کو آتنکوادی کہا، ٹیررسٹ کہا اور ان کو جیلوں میں ٹھونسا گیا. لیکن وہ حکومت چلے جانے کے بعد آج گاندھی جی یا فریڈم فائٹرز ہندوستانی لوگوں کے ہیرو کہلاتے ہیں اور گاندھی جی کو فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے. لیکن جب آپ وہ زندہ تھے تو جو حکومت تھی ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. تو کہنے کا تاتپر یہ ہے کہ لوگ جب اچھائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ وہ اچھائی کی آواز کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن بعد میں ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا کہ یہ لوگ اچھائی کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. تو غرض کے ہم لوگوں سے یہ نویدن کرتے ہیں کہ ستیہ کی اور، شانتی کی اور آپ آئیے، اسلام کا ادھین کیجئے، آپ سوتہ قرآن کا انواد پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام ایک پیس اور امن کا اور شانتی کا مذہب ہے. اسی لیے گاندھی جی نے کہا کہ اسلام از ایکول ٹو شانتی، اسلام شانتی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. آشا کرتے ہیں کہ آپ کے پرشنوں کا اتر مل گیا ہے. ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.